اذ قال لابیہ یا ابتی، انہوں نے اپنے ابا جان سے کیا کہا؟ اے ابا جان۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے ہیں، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی گمراہی میں مبتلا ہو اور چھوٹا آدمی حق پر ہو تو چھوٹا اپنے بڑے کو کن الفاظ سے نصیحت کرے۔ بعض اوقات اس دن پتہ نہیں کس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ والد صاحب کسی گناہ میں مبتلا ہے، والد صاحب کو سمجھانا ہے تو کیا اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ تو میں نے اس کو یہی جواب دیا تھا کہ والد صاحب کو سمجھا سکتے ہیں، بلکہ سمجھانا چاہیے، البتہ بے ادبی کے الفاظ اختیار نہیں کرنے چاہیے، سمجھانے میں بے ادبی کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، پورے ادب کے ساتھ والد صاحب کے سامنے مسئلہ بیان کر دینا چاہیے کہ ابا جان اس معاملے میں آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اور شریعت کا حکم یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، والد دنیا کی سب سے بڑی برائی میں مبتلا ہے، اور وہ برائی کیا ہے؟ شرک کی برائی، وہ جرم شرک کا جرم ہے، اور صرف خود مشرک نہیں ہے بلکہ روایات میں آتا ہے وہ بت بناتا تھا، بنا کر بازار میں بیچتا تھا، تو خود مشرک بھی ہے اور بت بنانے والا بھی ہے، بت گر بھی ہے۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام والد صاحب کو سمجھا رہے ہیں تو کن الفاظ سے سمجھا رہے ہیں؟ غور کیجئے۔ یا ابتی، یہ نہیں کہا جیسے ہمارے ہاں بعض بے ادب بچے اپنے والد کو پکارنے کا انداز اختیار کرتے ہیں، تو بڑے احترام کے ساتھ، عربی میں یا ابی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یا ابتی کا لفظ استعمال کیا۔ ابتی عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں احترام کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اردو میں اس کا مطلب یوں ہوگا، اے میرے ابا جان، اے پیارے ابو جی، جیسے ہم یوں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہی معنی ہے ابتی کا۔ تو جب ابراہیم نے اپنے ابا جان سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، پھر فتویٰ نہیں لگایا اپنے باپ پر کہ اے ابا جان آپ تو مشرک ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو بہت بڑا، بلکہ اپنے والد صاحب کو سمجھانے کا کیا انداز اختیار کیا؟ جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان بتوں کی عاجزی والد صاحب کے سامنے بیان کی کہ اے ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ چیزیں آپ کا کوئی کام نہیں کر سکتی، آپ کی حاجت پوری نہیں کر سکتی۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، ما لم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، لہذا اے ابا جان میرے پیچھے چلیے، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلا دوں گا، سیدھے راستے تک پہنچا دوں گا۔